بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، دشمن کے ساتھ جب تک ہمارے کور ایشوز موجود ہیں، 3 ایشوز ہیں: مسئلہ کشمیر، کراس بارڈر ٹیررزم بائی انڈیا، اور آبی جارحیت جو سندھ آسپ معاہدے کی انہوں نے ایبروگیشن کی ہے اپنے طور پہ۔ جب تک یہ آن گراؤنڈ مسائل موجود ہیں اور یہ مسائل کمپوزٹ ڈائلاگ کے ذریعے حل نہیں ہوتے، جس کی کہ ہم بارہا ان کو پیشکش کر چکے ہیں، یہ پہلا مسئلہ جو کشمیر کا ہے وہ تو پینڈنگ ایجنڈا ہے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کا، اور یونائٹڈ نیشن میں یہ مسئلہ ہم نہیں لے کے گئے تھے، یہ بھارت لے کے گیا تھا۔ تو اس لیے جب تک یہ مسائل ہیں اپنی جگہ پہ، یہ کانفلکٹ کے جو ایشوز ہیں یہ ہیں، اور دشمن کی نیت سب سے بڑی بات ہے۔ تو ان کے پاس جارحیت کی کیپیبلٹی بھی ہے اور جارحیت کی نیت بھی وہ ان کے دل میں ہمیشہ چھپی رہتی ہے۔ تو اس لیے ہم کبھی بھی اپنی کامیابیوں کے باوجود اور اس عزم کے اعادے کے باوجود کہ ہم آج پچھلے سال مئی کے مقابلے میں زیادہ بہتر تیار ہیں، زیادہ بہتر اور اچھا رسپانس انشاءاللہ دے سکتے ہیں، جیسے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے آج صبح کی تقریب میں بھی اس عزم کا اظہار کیا۔ تو دشمن جو ہے اس سے ہمیں خیر کی توقع نہیں ہے، کیونکہ پچھلی ہماری 78 سالوں کی ہسٹری ہے، ہم نے کبھی ان سے جنگ انیشیٹ نہیں کی، ہمیشہ انہوں نے ہی ہمارے اوپر یا فل سکیل وار یا چھوٹی لمیٹڈ وارز وہ ہمارے اوپر مسلط کی ہیں۔ تو ہمیں اپنی تیاری رکھنی چاہیے جو رکھے ہوئے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور اسی طرح متحد ہو کے کسی بھی خطرے کے لیے ہمیں ہر دم تیار رہنا چاہیے، اور ہماری تیاری میں ہی امن کی ضمانت ہے۔ ہماری تیاری میں ہی امن کی ضمانت ہے۔ اطہر کاظمی صاحب، آپ کی جانب آؤں گا۔ آپ سے پہلے بھی اس بارے میں ذکر ہوا، جس طرح اعجاز محمود صاحب نے کور ایشوز کا ذکر کیا کہ جب تک وہ حل نہیں ہوتے، اسپیشلی مسئلہ کشمیر، کراس بارڈر ٹیررزم انڈیا کی طرف سے جو ہو رہی ہے پاکستان میں، جس کا ذکر آج فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب نے بھی کیا، آبی جارحیت کا معاملہ بھی ہے، انڈس واٹر ٹریٹی کا معاملہ بھی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان اس سلسلے میں زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی بات چیت ممکن ہے، کچھ ہو سکتا ہے اس سلسلے میں؟ دیکھیں، ماضی میں تو بائی لیٹرل ہماری بات چیت ہوتی رہی ہے، ادھر سے وفود ادھر آتے تھے، ادھر سے وفد ادھر جاتے تھے، تو ممکنات میں سے تو ہے، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا بھارت اس موڈ میں ہے، وہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ جس آپ نے بھی ذکر کیا کہ سندھ آسپ معاہدے کو انہوں نے جس طریقے سے معطل کر دیا، یقیناً اس کی عالمی گارنٹیز بھی ہیں، اور اس کو عالمی سطح کے اوپر جو بھی قانون کے مطابق اس کے معاملات ہیں وہ بھی پاکستان دیکھ رہا ہوگا۔ لیکن اینڈ آف دا ڈے اگر آپ ایک ایسا نیبر ہے جو آپ سے بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، معاملات کو کسی تصفیے کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر اس کے ساتھ آپ کا کو ایگزسٹ کرنا کافی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ کراس بارڈر ٹیررزم کا مسئلہ بھی ہے، دیگر بھی بہت سارے مسائل ہیں، اور جس طرح ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ یہ بھارت کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب پاکستان امن کی بات کرتا ہے، مذاکرات کی بات کرتا ہے، بات چیت کے ذریعے مسائل کے حل کی بات کرتا ہے، تو وہ صرف کوئی پاکستان کے مفاد میں چیز نہیں ہے، وہ بھارت کے مفاد میں بھی ہے، خطے کے مفاد میں بھی ہے، اور جو وائڈر ورلڈ ہے اس کے مفاد میں بھی ہے۔ ایک لوکلائزڈ جو آپ کا تنازع ہوتا ہے وہ پوری دنیا کے لیے مسئلہ کھڑا کر دیتا ہے۔ ابھی آپ نئے ہرمز آپ کے سامنے ہے، وہاں پہ امریکہ نے جا کے جس طریقے سے غیر قانونی جنگ کا آغاز کیا، اسرائیل نے ایران پہ حملہ کیا، اس کے نتیجے میں اس وقت دنیا ایک بحران کی کیفیت میں مبتلا ہے۔ اسی طریقے سے خدا نہ خواستہ اگر 2 نیوکلیئر آرمڈ نیشنز لڑیں گی تو اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ پوری دنیا کے لیے ہوں گے۔ تو یہ وہ چیز ہے، بھارت کو ہم بار بار سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک اس کا زوم یہ تھا بھارت کا کہ کنونشنل وار میں ہم پاکستان سے بہت سپیریئر ہیں، کیونکہ اگر آپ آن پیپر دیکھیں ان کی فوج بھی بہت بڑی ہے، ان کا بجٹ بھی بہت بڑا ہے، اور یہ ساری چیزیں وہ بار بار اس کو وہ جسے کہتے ہیں چیسٹ بیٹنگ اور ڈرم بیٹنگ بھی کرتے ہیں کہ بھائی دیکھیں ہمارے پاس تو بجٹ اتنا ہے، فوج اتنی بڑی ہے، اسلحہ اتنا زیادہ ہے۔ لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ گزشتہ برس کی جو ایپیسوڈ ہوئی ہے، شاید اس کے بعد کوئی بہت زیادہ امکان تو نہیں ہے، لیکن شاید بھارت کو اس چیز کا احساس ہو کہ اس طریقے سے معاملات حل نہیں ہوں گے۔ دیکھیں، دونوں ممالک کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، ہمیں ان مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔
यहाँ पे गुर्बत है, मईशत की जो हालत है वहाँ पे ऑब्वियसली बहुत बड़ी आबादी है, बहुत सारे लोग गुर्बत का शिकार हैं, तो दोनों की इकोनॉमीज भी इससे सफ़र करती हैं। लेकिन जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि मुझे नहीं लगता कि मुस्तकबिल करीब में भारत जो है मुज़ाकरात के टेबल पे पाकिस्तान के साथ बैठेगा और एक कोई सिविलाइज तरीके से मामलात को हल करने की कोशिश करेगा। बिल्कुल। रहमान साहब, आपकी जानिब आएंगे। जिस तरह हमने तमाम बातों के ऊपर बात की, दहशतगर्दी से मुतालिक वाज़ेह और दो टोक पैगाम दिया, रवायती मौक़िफ़ अपनाया कश्मीर से मुतालिक, इसके साथ साथ आज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से सियासी क़यादत को भी बहुत सराहा गया। इसमें कोई शक नहीं है कि मखाज़ कोई भी हो, जब तक इत्तेहाद और यकजहती नहीं होती है उसमें कामयाबी मुमकिन नहीं होती है। कितनी बड़ी हम आहंगी हमें दिखाई दी और इस हम आहंगी को कायम रहना कितना ज़रूरी है? देखिए, ये जो हम आहंगी होती है इसके बगैर ये मुमकिन नहीं था, और ये नहीं तवक्को की जा सकती कि जो सियासी क़यादत है वो किसी मामले पर एक तरफ देख रही हो और जो फ़ौजी क़यादत है या अस्करी क़यादत है वो दूसरी तरफ देख रही हो। पाकिस्तान में नबीला इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं कि जब ऐसा हुआ और फिर उसके बाद जो है वो हमने एक डिज़ास्टर जो है वो देखा। तो ये बुनियानुल मरसूस या मार्का हक के मौके पर तो जो है वो बिल्कुल जो है वो एक तो ये कि हम आहंगी थी, और दूसरा जो सबसे अहम चीज़ थी वो क्लैरिटी थी। एक चीज़ जो नताइज के हवाले से अक्सर बात की जाती है ना कि ये नतीजा बुनियानुल मरसूस का हमने क्यों देखा है, इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि वज़ीर आज़म से लेकर आर्मी चीफ से लेकर नीचे एक फ़ौजी जवान तक को क्लियर था कि भारत ने जो जारहियत की है उसका जवाब क्या देना है, और पूरी कौम को ये क्लियर था, कौम के बच्चे बच्चे को ये क्लियर था कि इसका जवाब जो है वो क्या होना चाहिए। ये क्लैरिटी होती है कि जो कि आपके रिस्पांस की शिद्दत का तयन करती है, और बुनियानुल मरसूस में हमने देखा कि ये रिस्पांस के हवाले से जो क्लैरिटी थी वो बड़ी वाज़ेह थी। जब हम कंफ्यूज होते हैं क्या करना है, नहीं करना, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो उस वक्त बहुत सारी जो है वो बहसें जो है वो छिड़ जाती। लेकिन भारत का जब मामला आता है तो तब सब एक होते हैं। और अब मुझे ये भी कहने दीजिए कि पाकिस्तान में जो तमाम सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो कोई भी जो है वो किसी भी राइट की हों, सेंटर की हों, लेफ्ट की हों, वो इस मामले पर बड़ी क्लियर है कि भारत ने जब हमला किया तो फिर जवाब क्या होना चाहिए। और हमें शुक्रगुजार भी होना चाहिए किसी हद तक कि जो हम अपने अपने सियासी इख्तलाफात और उन बहसों में जो है वो उलझे हुए थे, आपको मालूम है, लेकिन जैसे ही भारत ने हमला किया हम सब इकट्ठे हो गए और सब एक नुक्ते पर बड़े वाज़ेह तौर पर जो है वो इकट्ठे थे और क्लियर थे कि अब भारत ने ये किया है तो इसका जवाब हमने क्या देना है। और पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें उस जवाब के हवाले से ऑन बोर्ड थी। तो ये गलत फहमी होती है, भारत का ख्याल था कि पाकिस्तान के अंदर उस वक्त पिछले साल एक फॉल्ट लाइन है, पॉलिटिकल फॉल्ट लाइन है, फौज और अवाम के दरमियान जो है वो कोई रखना जो है वो पड़ चुका है, ऐसी दरार पड़ चुकी है जो कि फिल नहीं हो सकती। और फिर हम सब ने देखा कि दिनों में बल्कि घंटों में जो है वो जैसे भारत की तरफ से जो है वो ये मिसाइल जो है वो गिरे, उसके बाद पूरी की पूरी कौम जो है वो इकट्ठी हो गई और पूरी की पूरी कौम जो है इकट्ठी हो गई और इकट्ठी नजर आई। रहमान अज़हर साहब हमारे साथ मौजूद रहेगा, अतर काज़मी साहब मौजूद रहेगा, एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज महमूद साहब हमारे साथ रहेगा।